محسن نقوی کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، اور محسن نقوی ونس اگین وہ ڈینائل میں چلے گئے۔ محسن نقوی نے کہا جی کہ امریکہ میں چین کے خلاف کسی تقریب میں شرکت میں نے نہیں کی اور مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پہلے اس بیان کو یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ ایک تو محسن نقوی ایک مرتبہ پھر سرے سے ہی مکر گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی کسی بھی اینٹی چائنا پروگرام میں یہ گئے ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی سٹیٹمنٹ ہے جیسے یہ لوگ مکر گئے تھے کہ ذلے شاہ کو ہم نے نہیں مارا، ڈی چوک میں گولی چلانے سے مکر گئے تھے، الیکشن میں دھاندلی کر کے مکر گئے تھے، ملک میں مہنگائی کا طوفان لا کر مکر گئے تھے، رجیم چینج کا پورا آپریشن کر کے مکر گئے تھے، ماؤں اور بہنوں کو اس ملک کے اندر اغوا کر کے مکر گئے تھے۔ یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے، یہ اکثر مکر جاتے ہیں، جو کام یہ کرتے ہیں جب الٹے پڑتے ہیں تو مکر جاتے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب اس میں جو لفظ استعمال کیے انہوں نے کہا جی کہ چین کے خلاف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی، تو یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ چین کے خلاف کوئی پروگرام ہو رہا تھا۔ یہ تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس تنظیم کی تقریب میں آپ گئے یا جس تنظیم سے آپ ملنے کے لیے گئے وہ اینٹی چائنا لوگ ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ پیچھے ایک پوسٹر لگایا بھی ہوا تھا۔ جب آپ ملاقات کر رہے ہیں تو آپ کے عقب میں آپ کے سامنے جو امریکی سیاستدان کھڑے ہیں ان کے عقب کے اندر وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ اینٹی چائنا ہے، اور انہوں نے اپنا وہاں پہ سلوگن لگایا بھی ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو وہاں پہ سفارتی عملہ ہے وہ اتنا نالائق اور نکما یا اتنا فرسٹریٹڈ تھا کہ انہوں نے کہا جی چٹی چمڑی کو ملانا ہے محسن نقوی سے، اب چاہے وہ چائنا کے خلاف ہے، چاہے وہ رشیا کے خلاف ہے، چاہے وہ پاکستان کے ہی خلاف ہوں، چاہے وہ اسرائیل کے حمایتی، کوئی بھی لوگ ہوں۔ ویسے تو نارملی امریکہ میں زیادہ تر لوگ اسرائیل کے حمایتی ہیں، خاص طور میں جو لوگ سیاست میں ہیں، اور یہ ان کی اپنی چوائس ہے، ہماری اپنی چوائس ہے۔ دس از کالڈ انڈیپینڈنس آف اوپینین، اپنی اپنی اوپینین آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ آرگومنٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو درست ثابت کر سکتے ہیں۔ میری نظر میں فلسطینیوں کا کیس پوری دنیا میں سب سے مضبوط کیس ہے، کسی بھی ہیومن رائٹ کے جو کیسز ہیں ان میں سب سے مضبوط کیس فلسطینیوں کا ہے، اور ان کا حق ہے ان کی زمین کے اوپر جو ان سے چھینا گیا ہے زبردستی۔ اب جناب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں کسی تقریب میں شرکت ہی نہیں کی، تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پوسٹر یہ کیا ہے؟ اور بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تو ڈینائل میں چلے گئے، مگر دفتر خارجہ کا کیا کریں گے؟ دفتر خارجہ نے اس معاملے کے اوپر باقاعدہ اس کو ایک غلطی قرار دیا ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ غلطی سے محسن نقوی ایک ایسے پروگرام میں چلے گئے جو اینٹی چائنا لوگوں کا پروگرام تھا، تو وہاں پہ محسن نقوی غلطی سے چلے گئے، انہوں نے یہ کہا۔ اب یا تو محسن نقوی جھوٹ بول رہا ہے یا پاکستان کا دفتر خارجہ جھوٹ بول رہا ہے، دونوں میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہے نا۔ اب جو بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیا یہ جو نیا قانون آ گیا پیکا کا، کیونکہ اس کا بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے نا پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات کے اوپر، تو یہ جو نیا قانون آ گیا پیکا کا، اس کے مطابق مقدمہ درج ہوگا محسن نقوی پہ یا پھر پاکستان کے دفتر خارجہ پہ؟ تو یہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف ہی آتا ہے۔ حکومت ہمیشہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے یا میڈیا کو دبانے کے لیے یا اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے ایسے بھونڈے قوانین کو استعمال کرتی ہے۔ بہرحال محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ تو آیا، لیکن ریجیکٹڈ، اس میں لاجک کا فقدان ہے، یہ لاجک نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نیت یہ نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، میں غلطی سے چلا گیا تھا، یا وہاں پہ کوئی تقریب نہیں ہو رہی تھی، صرف ملاقات کے لیے گیا تھا، لیکن وہ لوگ کیا تھے اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اپنی لا علمی کا، نالائکی کا اظہار کر دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ ایک چیز کو چھپانے کے لیے پھر آپ اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں تو ایک اور جھوٹ بولتے ہیں، پھر ایک اور جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر ایک جھوٹ سے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب محسن نقوی نے آگے سے یہ کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائے کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ ایوان نمائندگان امریکہ کے جو ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، کیا وہ بہت ہی بے وقوف ہے؟ بھئی دنیا کے اندر اگر امریکہ سپر پاور ہے تو اپنے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہے نا، اپنے لوگوں کی عقل اور دانش کی وجہ سے ہے۔ ان کے سائنسدان دنیا میں بہتر ہیں، ان کی ٹیکنالوجی دنیا میں بہتر ہے، ان کے ہتھیار دنیا میں بہتر ہیں، ان کا نالج دنیا سے زیادہ ہے، اور ان کی عقل شاید آپ لوگوں سے بہتر ہے۔ اب آپ 1.5 سیاڑے اپنے گھر میں تو بن سکتے ہیں کہ جناب میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، اور طاقت کے بلبوتے پہ آپ منا لیں، لیکن جب آپ کے سامنے امریکن سیاستدان بیٹھتے ہیں یا ان کے کانگریس مین بیٹھتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ کون اکسا رہا ہے جی؟ کون اکسا رہا ہے؟ ملاقاتیں تو آپ کی ہو رہی ہیں،
اب آپ عمران خان کے خلاف ہی وہاں بات کر رہے تھے نا ان لوگوں سے. جیسے ہی وہ آپ لوگوں سے الگ ہوئے انہوں نے فوری طور پہ اپنی عقل اور دانش کا استعمال کیا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے جو بندہ جس کو ہم ملے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور جس بندے کی یہ برائیاں کر رہا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹ کر دیے. اب یہ تو ان کی عقل کی بات ہے نا. اگر آپ ان سے زیادہ عقل مند ہوتے تو پاکستان سپر پاور ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی احساس کمتری نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے عقل مند بڑے سمجھدار لوگ ہیں, لیکن اس طرح کے تحفوں کو لا کے ہمیشہ بٹھایا جاتا ہے. کبھی صوبے کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے, کبھی وفاق کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گوف قسم کے لوگ جو ہے نا, کمزور دماغ کے لوگ جن کا دماغ کام ہی نہ کرتا ہو, اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سوٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ناظرین ایک نیا کھیل اب شروع ہو گیا اور یہ ابھی آگے چلے گا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ ایکچولی ایک پیغام دیا گیا ہے. 2 کیسز دوبارہ لگے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے. ان میں سے ایک کیس ہائی کورٹ کے اندر یہ 2 نئے ججز لائے گئے نا. میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہائی کورٹ میں نئے ججز لائے جائیں گے, پھر عمران خان کے کیسز ان نئے ججز کے پاس لگائے جائیں گے. حالانکہ یہ جونیئر ججز ہیں, ابھی یہ نئے آئے ہیں. ایسے ججز کو اتنے ہائی پروفائل کیسز کبھی بھی نہیں دیے جاتے. 9ویں اور 10ویں نمبر پہ ان کا بینچ ہے, تو ان کو یہ کیسز عمران خان کے ہائی پروفائل کیسز دے دیے گئے ہیں. یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے یہ جسٹس انعام امین منہاس صاحب کے پاس لگ گیا ہے. اور جو عدت والے کیس کی اپیل کی ہوئی تھی, ایک آپ کو یاد ہوگا خاور مانیکا کے خلاف فیصلہ آیا تھا جولائی میں, اور یہ کہا گیا تھا یہ گھٹیا کیس جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا تھا کہ جھوٹا کیس ہے. کچھ غیر آئینی غیر قانونی غیر شرعی کام جو ہے وہ عمران خان نے اور بشرا بی بی نے نہیں کیا. تو جب عدالت کا فیصلہ آیا تو اپیل کر دی تھی اس وقت خاور مانیکا نے. اب خاور مانیکا کی ڈوریں کون ہلاتا ہے یہ پورا پاکستان جانتا ہے. خاور مانیکا نے اپیل کی تھی جولائی میں, لیکن اس اپیل کو لگنے نہیں دیا گیا, اس کو پینڈنگ رکھا گیا. اگر معاملہ طے ہو جاتے عمران خان کے ساتھ تو پھر یہ اپیل کبھی بھی نہ لگتی. یہ ہم 100 سال بھی انتظار کرتے رہتے تو یہ اپیل کبھی نہ لگتی. لیکن اس گھٹیا ترین کیس کی جو اپیل ہے وہ بھی اب مقرر کر دی گئی ہے, اور جو اپیل مقرر کی گئی ہے وہ 10ویں نمبر کے جج کے سامنے جو ہے وہ اپیل 9ویں نمبر کے یا 10ویں نمبر کے 9 اور 10 نمبر کے بینچ میں چلے گئے ہیں. یعنی 9ویں نمبر کے جج کے سامنے اعظم خان کے سامنے یہ اپیل جناب لگ گئی ہے خاور مانیکا کی. یعنی 6 مہینے پہلے انتظار کیا گیا, 6 مہینے گزرنے کے بعد اب وہ اپیل لگا دی گئی. جب ایسے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا دیے گئے جن ججز سے جو مرضی کام لیا جا سکے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ جو ججز آئیں گے وہ اس گارنٹی کے اوپر آئیں گے کہ عمران خان کے خلاف انہیں استعمال کیا جا سکے گا, چاہے فیصلہ عمران خان کے خلاف دیں یا نہ دیں. لیکن ایک کام ضرور ہوگا کہ ان ججز کو جتنی چاہیں گے ڈیٹے لے لیں گے, جتنا چاہیں گے کیس کو لنگر آن کر لیں گے, جس طرح کا چاہیں ماحول بنا لیں گے, عدالت کے اندر جو چاہے کرتے رہیں گے, اور جیسا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی حکومت چاہے گی ویسی چیزیں ہوتی رہیں گی. کیونکہ اب ججز کی اپوائنٹمنٹ میں حکومت کا کردار بھی بڑا اہم ہو گیا نا. اسٹیبلشمنٹ کا تو ہمیشہ سے تھا ہی, اب یہ کردار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے.